ملت اسلامیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، شراب تمام گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور ایک جگہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شراب پی اس کو قیامت والے دن طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کا خون اور پیپ پسینہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا شراب نوش کو قیامت والے دن جہنمیوں کا پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے گا، حضرت امام احمد بن حنبل حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا اس طرح ہے جیسے وہ بت کا پجاری اور بت کے آگے سجدہ کرنے والا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے گا یہ شراب وہ جرم ہے، شراب اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن پر جنت کو حرام کر دیا گیا۔ نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 3 دیوس دل آدمی۔ یہ دیوس آدمی کون ہے؟ تو میرے دوست یاد رکھیے گا یہ دیوس آدمی وہ ہے جو اپنے گھر میں برائی دیکھے، جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھے اور کچھ بولے نہیں، نظر انداز کر جائے۔ بیٹی کو دیکھے کہ بیٹی برائی میں مبتلا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے اور اسے دیکھ کر کچھ بولے نہیں، نظر انداز کر جائے۔ بہن کو دیکھے کہ بہن برائی میں مبتلا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے اور بہن کو دیکھ کر کچھ بولے نہیں، نظر انداز کر جائے۔ بیوی کو دیکھے کہ بیوی برائی میں مبتلا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے اور بیوی کو دیکھ کر اس کی برائیوں اور بے حیائیوں کو دیکھ کر کچھ بولے نہیں، نظر انداز کر جائے، اگنور پالیسی اختیار کر لے۔ یا وہ عورت جو اس کی سرپرستی میں ہے انہیں دیکھے کہ وہ برائی میں مبتلا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے اور انہیں دیکھ کر کچھ بولے نہیں، نظر انداز کر جائے۔ تو یاد رکھیے گا ایسے شخص کو میرے آقا نے دیوس کہا ہے۔ فرمایا یہ 3 انسان ایسے ہیں جن پر جنت کو حرام کر دیا گیا۔ نمبر 1 ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ اللہ اکبر میرے دوست، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اتنا بڑا گناہ کہ ماں باپ کے نافرمان پر جنت کو حرام کر دیا گیا۔ اور دوسرا ہمیشہ شراب پینے والا اور تیسرا دیوس دل آدمی۔ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے گا شراب اتنا بڑا گناہ ہے کہ شراب پینے والے کو قیامت والے دن اتنا شدید عذاب دیا جائے گا کہ اس کو ایسے کنویں کے اندر ڈالا جائے گا کہ جس کے اندر ایسے ایسے سانپ ہوں گے، ایسے ایسے اژدہے ہوں گے کہ اگر ان میں کا ایک سانپ اس دنیا کی طرف منہ کر کے ایک مرتبہ سانس لے لے تو پھر ساری زندگی پوری تا قیامت زمین پر کبھی سبزہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر میرے دوست، اور پتہ ہے آپ کو یہ عذاب قیامت یہ عذاب شراب نوش کو ہر وقت دیا جائے گا۔ آنکھ جھپکنے کی دیر تک بھی اس سے اس عذاب کو دور نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر میرے دوست، شراب پینا اتنا بڑا گناہ، یاد رکھیے گا شراب پینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب تمام گناہوں کی ماں ہے، اور پھر ایک مثال بیان فرمایا بنی اسرائیل میں ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس خوبصورت نوجوان پر ایک عورت کا دل آ گیا، تو اس عورت نے کسی شخص کو اس لڑکے کو بلانے کے لیے بھیجا، کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لے کر آؤ اور اس سے کہو کہ آپ سے ایک گواہی لینی ہے۔
اور اسے میرے پاس لے کر۔ اب اس نوجوان کو لایا گیا تو وہ عورت اس نوجوان کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ اب وہ عورت اس نوجوان کو لے کر پہلے کمرے میں پہنچی تو پہلے کمرے سے دوسرے کمرے میں لے گئی، دوسرے سے تیسرے کمرے میں لے گئی، تیسرے سے چوتھے کمرے میں لے گئی، چوتھے سے پانچویں کمرے میں لے گئی، پانچویں سے چھٹے کمرے میں لے گئی، چھٹے سے ساتویں کمرے میں لے گئی۔ اس طرح وہ 7 بند کمروں میں اس نوجوان کو لے گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ سب سے لاسٹ والے کمرے میں پہنچی تو وہاں پر ایک سائڈ میں رسی سے ایک لڑکا بندھا ہوا تھا اور ایک طرف شراب رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ عورت اس نوجوان لڑکے کو وہاں لے جانے کے بعد کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کوئی گواہی شواہی نہیں لینی، میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ میرا آپ پر دل آ گیا ہے، آپ میرے ساتھ منہ کالا کریں۔ اللہ اکبر عزیزان اسلامیہ۔ اب اس عورت نے جب اس طرح کہا تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے اپنے نفس کو پاک رکھا ہے، میری نظر بھی پاک ہے، میرا دل بھی پاک ہے، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ تو وہ عورت کہنے لگی اچھا اگر تو یہ کام نہیں کر سکتا تو چل پھر اس لڑکے کو قتل کر۔ وہ نوجوان کہنے لگا میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگی اچھا چل پھر شراب پی۔ تو نوجوان کہنے لگا میں شراب بھی نہیں پیتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ عورت کہنے لگی دیکھ اب تو میں نے تجھے اپنی چنگل میں پھانس لیا ہے، اب تو یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتا، اور اگر تو یہاں سے ایسے باہر چلا گیا تو میں شور کر دوں گی، لوگ جمع کر دوں گی کہ اس نے میری عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالا ہے، اب تو یہاں سے بچ نہیں سکتا، اب تجھے ان تینوں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ۔ وہ نوجوان سوچنے لگا کہ یار زنا تو بہت بڑا جرم ہے، سوچنے لگا قتل بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، چلو اب مجبوری ہے تو شراب ہی پی لیتا ہوں۔ لیکن وہ سمجھا نہیں کہ شراب تو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے ایک پیالہ شراب پی تو نشہ چڑھ گیا، کہنے لگا ایک اور دے دو، دوسرا پیالہ شراب پی تو کہنے لگا ایک اور دے دو، وہ 3 پیالے شراب پی گیا تو اب نشہ چڑھ گیا۔ تو اب وہ نوجوان اس عورت کے قریب جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی دیکھ اب میں تجھے جب تک اپنے قریب نہیں آنے دوں گی جب تک تو اس لڑکے کو قتل نہیں کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب اس نے قتل بھی کیا اور زنا بھی کیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قتل اور زنا جو ہوا تو یہ شراب کی وجہ سے ہوا۔ تو میرے دوستو پتہ چلا شراب وہ جرم ہے جو قتل بھی کرا دیتی ہے، زنا بھی کرا دیتی ہے، لوگوں سے چوریاں بھی کرا دیتی ہے۔ آپ کسی شرابی کو دیکھ لیں، کیا وہ چوریاں نہیں کرتا پھرتا؟ کیا وہ اپنی ہی ماں کے پیسے نہیں چرا لیتا؟ کیا وہ اپنی ہی بہن کا پرس نہیں کھکوڑ لیتا؟ کیا وہ اپنے ہی گھر میں چوریاں نہیں کرتا پھرتا؟ وہ یہ تمام حرکتیں اس لیے کرتا پھرتا ہے کیونکہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں شراب سے دور رہنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ نشے کا عادی بن چکا ہے، اور پھر وہی نشہ انہیں عورتوں کے عشق کی جانب لا رہا ہے، وہی نشہ پھر ان سے قتل کرا رہا ہے، پھر وہی نشہ ان سے چوریاں کرا رہا ہے، پھر وہی نشہ ان سے لڑائیاں کرا رہا ہے، گھر کے گھر برباد کرا رہا ہے۔ آج لوگوں نے بڑے بڑے شراب خانے کھول رکھے ہیں، نائٹ کلب کے نام پر عیاشیوں کے اڈے کھول رکھے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج لوگوں نے الیکشن کے دنوں میں ووٹ لینے کی خاطر شراب بانٹنا شروع کر دی ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی
شراب بنانے والے، شراب بیچنے والے، شراب خریدنے والے اور شراب کی قیمت کھانے والے، شراب پلانے والے، شراب اٹھا کر لانے والے، شراب کی طلب رکھنے والے، ان سب پر اللہ تبارک و تعالی لعنت بھیجتا ہے۔ میرے دوست یاد رکھیے گا، جو شراب بنائے، جو شراب بیچے، جو شراب کی قیمت کھائے اور جو شراب کسی کو اٹھا کر لا کر دے، جو شراب کسی کو پلائے، جو شراب کی طلب رکھے، ان سب پر اللہ تبارک و تعالی لعنت بھیجتا ہے۔ آج کچھ لوگ ہیں، کسی کو دیکھو تو کوئی بازو میں کڑا ہی پہنے ہوئے ہے، کسی کو دیکھو تو کوئی بازو میں دھاگا ہی لپیٹے ہوئے ہے، کسی کو دیکھو تو کوئی کانوں میں عورتوں کی طرح بالیاں پہنے ہوئے ہے، کسی کو دیکھو تو کوئی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے۔ ارے تو 10-20 ہزار روپے کی سونے کی انگوٹھی پہن کر لوگوں کو کیا دکھانا چاہتا ہے؟ یاد رکھنا لوگوں، مرد کے لیے سوائے ایک چاندی کی انگوٹھی کے کسی طرح کا کوئی زیور پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب مرد کے لیے سوائے ایک چاندی کی انگوٹھی کے کسی طرح کا دوسرا کوئی زیور پہننا جائز نہیں، تو اب کوئی مرد اپنے بازو میں کسی طرح کا کوئی کڑا نہیں پہن سکتا، اب کوئی مرد بازو میں دھاگا نہیں پہن سکتا، اب کوئی مرد سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، اب کوئی مرد کانوں میں بالیاں نہیں پہن سکتا، اب کوئی مرد گردن میں چین نہیں پہن سکتا۔ یاد رکھیے گا، اب کوئی مرد کسی طرح کا کوئی دھات نہیں پہن سکتا۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے، 2-2 3-3 4-4 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں، کسی کو دیکھو تو کوئی انگوٹھی پہنے ہوئے سونے کی دکھانا چاہتا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ، سونے کی انگوٹھی پہنتا ہوں۔ ارے آج کا تو اتنا ترقی یافتہ دور ہے، آپ کسی لڑکے کو پکڑ لیں اور آپ اس کو پوچھ لیں، 10-20 ہزار تو ہر ایک انسان کے پاس مل جائیں گے آج کی ڈیٹ میں، تو آپ کیا 10-20 ہزار روپے کی سونے کی انگوٹھی پہن کر لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھنا لوگوں، یہ سب پہننا حرام ہے۔ میرے دوستو، سونا پہننا چھوڑ دو، حرام ہے۔ بازو میں کڑا پہننا چھوڑ دو، حرام ہے۔ میرے دوستو، کانوں میں بالیاں پہننا چھوڑ دو، حرام ہے۔ گردن میں یہ چینیں پہننا چھوڑ دو، حرام ہے۔ یہ بازوؤں میں دھاگے باندھنا چھوڑ دو۔ پوچھو یہ دھاگا کیوں باندھا؟ تو پتہ ہے لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ہم فلاں جگہ سے لے کر۔ ارے فلاں جگہ تو کیا کیا چیز نہیں بکتی؟ اگر فلاں جگہ سے آپ کوئی ایسی چیز لے آئیں جو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو کیا وہ آپ کو پہننا جائز ہو جائے گا؟ اس لیے میرے دوستو، آپ ان تمام خرافات کو چھوڑ دیجئے۔ یاد رکھیے گا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کفل نام کا نوجوان تھا، بہت بڑا بدماش تھا۔ وہ ہر رات اپنے بستر پر ایک نیو لڑکی کو زینت بناتا تھا۔ اتنا بڑا بدماش، بہت بڑا دولت مند تھا۔ ایک مرتبہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور لڑکے کو خریدا اور پھر خلوت میں اس کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی رو رہی ہے۔ وہ کفل تو سمجھتا تھا کہ میرے پاس جو بھی لڑکی آتی ہے خوش ہو کر جاتی ہے، میں کسی کو زبردستی نہیں لاتا، پیسے کے بلبوتے پر ڈیل کر کے لاتا ہوں۔ اب وہ مجبور لڑکی کو 60 دینار میں خرید کر لے آیا۔ اب جب تنہائی میں اس کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی رو رہی ہے۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا، رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، کفال، میں یہاں اپنے شوق سے نہیں آئی، مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے، مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ میرے دوستو، آج لوگوں کو فخر ہے کہ ہم بہت بڑے ذمہ دار ہیں، ہم بہت بڑے پیسے والے ہیں، ہم پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، ہم معاشرے میں دریا دل مشہور ہیں، لیکن حقیقت میں ہم دولت کو وہاں لٹاتے ہیں جہاں دولت لٹانے سے ہمارے نفس کو سکون ملتا ہے۔ وہاں تو ہم خوب دولت لٹاتے ہیں، لیکن جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں،
وہاں ہم غفلت کی پٹی باندھ لیتے ہیں۔ وہ کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو دولت وہاں لٹاؤ جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں۔ غریبوں کی بیواؤں کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں اور آپ گانے بجانے پر دولت لٹا رہے ہو، آپ رنڈیوں پر دولت لٹا رہے ہو، آپ ڈی جے پر دولت لٹا رہے ہو، آپ محرم کے نام پر طرح طرح کی خرافات پر دولت لٹا رہے ہو۔ دولت لٹانے کا اتنا ہی شوق ہے تو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ دیکھو، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں پر دولت لٹاؤ تاکہ آپ خدا کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو۔ لیکن آج ہم وہاں پر دولت لٹاتے ہیں جہاں پر دولت لٹانے سے ہمارے نفس کو سکون ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس بہن نے کہا نا کہ کفل میں یہاں اپنے شوق سے نہیں آئی، مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی ہے، مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے، تو یہ ایک جملہ اس کی بخشش کا سبب بنا۔ کفل کے دل کے آئینے پر چوٹ لگی، کفل کے دل کا شیشہ ٹوٹ گیا، کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کفل ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا بہن مجھے معاف کر دے، اور تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے اپنے گھر واپس چلی جا، اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک جملہ کفل کی بخشش کا سبب بنا، اور ادھر یہ بہن اپنے گھر گئی اور ادھر تقدیر کا قلم چل گیا کہ اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ اب صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کے دروازے پر یہ لکھا ہوا پڑھا کہ اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے دوست، تو کوئی اللہ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، کوئی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو صحیح، اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے تو سامنے سے ایک شرابی آ رہا تھا۔ اب وہ شرابی سامنے سے آ رہا تھا، جب اس نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا تو وہ ڈر گیا، دل ہی دل میں کانپ گیا، اس کی باڈی تھر تھر کانپنے لگی اور عرض کر دیا مالک آج مجھے عمر کے قہر سے بچا لے، سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا کہا اور اس نے شراب کی بوتل کو بغل میں چھپا لیا۔ اب جب حضرت عمر قریب آئے نا اور آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو ڈر گیا، بولا نہیں۔ آپ نے جھڑک کر کہا یہ تیرے پاس کیا ہے، تو کہنے لگا حضور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا دکھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس نے وہ شراب کی بوتل دکھائی نا تو وہ شراب واقعی سرکے میں بدل چکی تھی۔ تو یاد رکھنا، جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پر قادر ہے، وہ رب آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو صحیح، آپ اپنے گناہوں کی رب کی بارگاہ میں توبہ کریں تو صحیح، اللہ گناہوں کو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے گا، شراب اتنا بڑا گناہ ہے، شراب اتنا بڑا جرم ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اس واقعے کو آپ کے سامنے سنا کر اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ دریا کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور پھر اس خشک دریا میں گھاس اگ آئے اور پھر اس گھاس کو بکری کھا جائے، مولا علی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم علی اس بکری کا دودھ بھی نہیں پی سکتا۔ اللہ اکبر میرے دوست، اتنا بڑا جرم شراب پینا،
آج ہم نے شراب پینے کو معمولی سمجھ لیا۔